السلام علیکم۔ امریکہ میں 2004 پریزیڈنشل الیکشن سے صرف 4 دن پہلے نیوز چینلز پر اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو ٹیپ چلائی جاتی ہے۔ $25 million bounty on his head. یہ امریکہ کی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ الیکشن تھے۔ الیکشن کے امیدوار جارج بش اور جان کیری دونوں ہی یہ وعدہ کر کے اپنی الیکشن کمپین چلا رہے تھے کہ سرکار میں آتے ہی اسامہ بن لادن سے 9/11 اٹیکس کا بدلہ لیں گے۔ الجزیرہ پر چلائی جانے والی اس ویڈیو ٹیپ میں اسامہ بن لادن کو کافی صحت مند حالت میں دیکھا جا سکتا تھا، جو 9/11 اٹیکس کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ ڈائریکٹ انداز میں قبول کر رہا تھا۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ کا مقصد پوری دنیا، خاص طور پر امریکہ کو یہ دکھانا تھا کہ دنیا کا موسٹ وانٹڈ آدمی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بالکل سیف محسوس کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت جب اسامہ بن لادن کی ویڈیو ٹیپ نے امریکہ میں تہلکہ مچا رکھا تھا، ورجینیا میں موجود CIA ہیڈ کوارٹرز میں بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے جو اسپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی تھی، ان کی تقریباً ہر لیڈ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ CIA کے لیے یہ سچویشن کافی فرسٹریٹنگ ہو چکی تھی، کیونکہ اسامہ بن لادن آج ویڈیو ٹیپ کے ذریعے ایک طرح سے اپنی کامیابی کا گیت گا رہا تھا۔ اسی اسامہ بن لادن کو 3 سال پہلے CIA پکڑنے کے کافی قریب تھی۔ ادریس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اگلے 2 سالوں تک CIA نے خوب زور لگا کے دیکھ لیا، لیکن نہ ہی ابو احمد الکویتی کا پتہ چلا اور نہ ہی اسامہ بن لادن کا، بلکہ اگلی انفارمیشن کسی دوسرے خفیہ ادارے سے ملی۔ 2007 میں CIA کو ابو احمد کی اصل پہچان کے بارے میں ایک انفارمیشن ملی، جو کہ CIA کے نیٹ ورک سے نہیں آئی تھی۔ انفارمیشن سے پتہ چلا کہ ابو احمد کا اصل نام ابراہیم سید احمد ہے، اور یہ ایک پاکستانی ہے جس کی فیملی کویت شفٹ ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں ان کے صرف اس کا اصل نام ہی پتہ چلا تھا، لیکن اس کو پکڑنے میں مزید کچھ سال لگنے والے تھے۔ CIA نے اپنا سارا فوکس ابراہیم سید عرف ابو احمد الکویتی کو ٹریک کرنے میں لگا دیا۔ کویت سمیت دوسری مڈل ایسٹ کنٹریز سے پاکستان آنے والی تمام کالز کو ٹیپ کیا جانے والا، اس امید میں کہ شاید کہیں سے ابو احمد کو ٹریس کیا جا سکے۔ لاکھوں فون کالز مانیٹر کرنے اور 3 سال کا انتظار کرنے کے بعد آخرکار جون 2010 میں ان کو ایک فون کال پر شک ہوا۔ وہ آپس میں عربی اور پشتو زبان میں بات کر رہے تھے، اور دوران گفتگو پاکستان میں موجود شخص نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ پہلے ہوتا تھا۔ یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے CIA کو شک ہوا کہ یہی ابو احمد الکویتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان میں بیٹھا شخص اپنی لوکیشن کو ٹریکنگ سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کا موبائل صرف چند منٹوں کے لیے آن ہوتا اور پھر دوبارہ سے بند ہو جاتا، اور یہ صرف تبھی آن ہوتا جب یہ پشاور جاتا تھا۔ ان ساری حرکتوں سے انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ یہی ابو احمد الکویتی ہے، لہٰذا اب گراؤنڈ لیول پہ اس کی جاسوسی شروع کر دی گئی۔ اس کے لیے اگست 2010 میں ایک پاکستانی CIA ایجنٹ کو یہ کام سونپا گیا۔ پہلے اس نے پشاور میں ابو احمد کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد ابو احمد اپنے گھر میں چلا گیا۔ CIA کو ابو احمد کے گھر کا معلوم پڑ چکا تھا، لیکن اس بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چپکے سے اس پر نظر رکھنے لگے، کیونکہ وہ ابو احمد ہی تھا جو CIA کو اسامہ بن لادن کے ٹھکانے تک پہنچا سکتا تھا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد ابو احمد کسی ایسی جگہ نہیں گیا جہاں بن لادن ہو سکتا تھا۔ تبھی CIA کو شک ہوا کہ شاید بن لادن کہیں اور نہیں بلکہ اسی کمپاؤنڈ میں ہے، ابو احمد کے ساتھ ہی۔ بے شک ابھی تک امریکہ کو 100% کنفرم نہیں تھا، لیکن جس شخص کو وہ پچھلے 10 سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ شاید یہیں پر تھا۔ یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ختم ہوا اور ایکشن کے لیے اسپیشل یونٹ کو اس گھر میں ریڈ کرنے کا مشن سونپا گیا۔ 1 مئی 2011 کو رات 11 بجے 2 بلیک ہیلی کاپٹرز افغانستان کی جلال آباد ایئر فیلڈ سے ٹیک آف ہوئے اور ایبٹ آباد میں بن لادن کے کمپاؤنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ مشن اپنے طور پہ ایک کافی کمپلیکیٹڈ تھا، کیونکہ ایک تو امریکہ نے اس کے بارے میں پاکستان کو بھی نہیں بتایا تھا، اور دوسرا یہ کہ بن لادن کا کمپاؤنڈ پاکستانی ملٹری اکیڈمی سے کافی قریب تھا۔ اسی وجہ سے CIA مشن میں جو ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے ان کے اندر سیکرٹ اسٹل ٹیکنالوجی لگی تھی، یعنی وہ پاکستانی ریڈارز پر شو نہیں ہو پائیں۔ یہ آپشن 40 منٹوں کے لیے پلان کیا گیا تھا۔
لیکن نیوی سیلز نے پہلے 15 منٹ میں ہی اسامہ بن لادن کو بلڈنگ کے 3rd فلور پر ڈھونڈ کر مار دیا۔ باقی وقت ان کو پھر لادن کے گارڈ سے لڑنے میں لگ گیا اور پورے 38 منٹوں کے بعد وہ کمپاؤنڈ سے باہر آ گئے۔ آتے وقت ایک ہی ہیلی کاپٹرز کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے اس کو ڈسٹرائے کیا گیا اور اسامہ بن لادن کی باڈی سمیت سب کو ایک ہیلی کاپٹر میں واپس جانا پڑا۔ یو ایس آفیشلز کے مطابق اسامہ بن لادن کی باڈی کو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب کی پرمیشن کے ساتھ عربین سی میں بہا دیا۔ تو یہ تھی گائز آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان چودھری ادریس کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔